الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سورہ فاتحہ ہے، اس میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی تعریف ہے، اس کے معنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے جو سارے عالم کا رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارے عالم کا رب ہے، اور وہ بلا بدل دنیا کو پیدا کرنے والا اور رحمانی تقاضے سے تمام کائنات کو سنبھالنے والا، وہ مالک یوم الدین ہے، جزا سزا کے فیصلے دینے والا۔ ہم تیری بات کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم کو استقامت والے راستے پہ چلا، ہم کو جس پر تیری عنایت ہوئی، جو انعامات ہوئے، صراط مستقیم کے راستے پر چلا، جو راستے پہ چلے ان لوگوں کے راستے پہ چلا، ظلم کرنے والے اور گمراہ کرنے والوں سے بچا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد سے ہی انسان پیدا ہوا ہے، اللہ کی تعریف کے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنی حد جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کسی انسان کی تعریف کر سکتا ہے، اس کے آگے جو ہے اللہ کا ہی قانون ہے، اللہ کا ہی دستور ہے، اللہ کا ہی نظام ہے۔ ہماری پیدائش ظاہری، باطنی، روحانی، تمام جوڑے ملانا، یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنا، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے والا ہی اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی حمد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، ہر لفظ کے اندر ہماری ارتقاء کا سامان ہے اس میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی۔ حقیقی معنوں میں تعریف وہی کر سکتا ہے جو خدا کو دیکھا ہو، یا خدا سے ہم کلامی کیا ہوا، خدا سے جو ہے اس کی صحبت میں رہا ہو، یا خدا کو دیکھنے والا ہو، یا عرش معلیٰ پہ پہنچا والا ہو، جس کو معراج ہوئی، اللہ کی معراج ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، تو مومن کی بھی معراج، صلاۃ معراج المومنین، جو معراج پہ گئے وہ لوگوں کی جو ہے اللہ کی صحیح معنوں میں وہی تعریف کر سکتے ہیں۔ تعریف سب نہیں کر سکتے، تعریف کے لیے جو ہے ان مقامات کو پہنچنا پڑتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بے طوری پیدا ہوتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، اور اس کو چھوڑ دیتے، اپنا اخلاقی پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انصاف کو چھوڑ دیتے، عدل کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ وہ ایک صورت میں آتا ہے، بندوں کی صورت میں آتا ہے، مومن کی صورت میں آتا ہے، پھر سے اس نظام کو درست کرتا ہے۔ اللہ محمد مومنی اللہ ہے، مومن کے قلب میں ان دونوں کا جلوہ ہے۔ مومن کے قلب کے اندر اللہ کو اگر دیکھنا چاہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، مومن کے قلب میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کے ہٹ کر تم خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ خدا کو پانے کے لیے مومن کا ہی جلوہ ہے، اس مومن کو دیکھنا ہے، اس اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو مولانا اس زمانے کے اندر مولانا سیدی داس صاحب قبلہ عالم کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو مولانا سیدی داس صاحب قبلہ عالم کی صورت میں، کیونکہ آپ نے تبلیغ کی، ہجرت کی، غزوات کیے، جہاد کیے، تمام چاروں جوہر عمل کیے، اور لوگوں کو، تمام انسانوں کو، اپنے مسلمانوں کو، ہر فرقے کے لوگوں کو جو ہے اسلام کی تبلیغ کے اور ان کی اصلاح کی آگے ترقی کا سامان پیدا کرے، دائیں ولولے تبلیغ پیدا کرے ان کے اندر، غیر قوموں کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، اسلام کی محبت، ان کے پیشوا جو ہے نبیوں کی عزت قائم کر کے، حقیقی جو ہے مالک ہے، حقیقی جو نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت کے اس کو پیش کیا گیا۔ آپ نے جو ہے اپنی ذات سے جو ہے ہمرنگ بنا کے چھوڑا ہے، اپنے مبلغین کو ہمرنگ بنا دیے۔ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے جیسا ایک گھر میں 4 بچے رہتے، 4 بچے 4 الگ الگ کپڑے پہنتے، اس کا جھبا الگ، اس کی پیٹی الگ، سب میری پسند الگ ہے، میری پسند الگ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ہمارا ارادہ نہیں، ہماری پسند نہیں، سب مولا کی پسند ہے۔ اپنے جو ہے دنیا میں چل رہے بھی تو جو ہے آرزو تمنا ہے کہ ویسا لباس پہنے ہم، ایک دن تو بھی ہمارے نصیب ہو ہمارے کو بول کے رہے، اگر نہیں پہن رہے تو یہ سمجھ رہے کہ ہمارے کو نصیب نہیں ہو رہا، یہ بہت متبرک ہے، اعلیٰ ہے سمجھ رہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کر رہے سو بہت اعلیٰ کام کر رہے بلکہ۔ تو یہ ہے حضرت صاحب رنگ میں جو رنگین ہو گئے نا، وہ جو ہے عرش مولا پہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ایک بشارت ہے، حضرت صاحب قبلہ عالم دیکھ رہے کہ لوگ جو ہے جا رہے دوڑ رہے، تو اس ایک آدمی کو روک کے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ تو پوچھتے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے واز کر رہے بلکہ، تو آپ بھی جو ہے اسی طرف چلے گئے۔ تو جو ہے مجمع ہے اور کرسیاں لگے ہوئے ہیں، تو ایک لائن لگی ہوئی ہے کرسیوں کی،
تو سیدھے جانب آپ کے جو ہے چوتھی کرسی باقی تھی، تو آپ جو ہے قریب پہنچنے کے بعد میں السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم بغیر آواز کے دل میں سلام کرتے ہیں، کیونکہ جلسے میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو بول کر، پھر آپ چوتھی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے، واز کر رہے، بیان کر رہے، آپ فرما رہے پھر مجھ میں فنا ہونا ہے تو آپ میں فنا ہو، یعنی حضرت صاحب قبلہ عالم کی ذات کی طرف بتا کے اشارہ بتا رہے کہ اس وجود میں جو فنا ہوا وہ مجھ میں فنا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے، حضرت صاحب قبلہ عالم کی ذات میں فنا ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں فنا ہے تو حضرت صاحب قبلہ عالم کا، اب حضرت صاحب قبلہ عالم کی ذات میں فنا ہونا ہے تو یہی مبلغین جو ہم رنگ ہیں آپ کے، جو دین کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اسی سے جو ہے اس جماعت کا اس دنیا کے اندر حیات کا کام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ہٹ کر جو ہے کوئی دنیا میں جو ہے حیات کا، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں، اس دور میں، ہر دور میں ایک وجود کو پیدا کیا۔ یہ کوئی قانون کے خلاف نہیں بول رہا ہوں میں، پیرانے پیر کے زمانے میں پیرانے پیر کو رکھا گیا، غریب نواز کے زمانے میں غریب نواز کے وجود کو پیرانے پیر کیا فرمائے، اگر کوئی ولی بننا ہے تو میرے قدم کو اگر رکھا اپنے کندھوں پر تو ولی بن سکتا ہے، نہیں تو نہیں بن سکتا۔ تو کیا غلط ہے بات؟ آج سب مان رہے، پورے مان رہے۔ تو آج بھی جو ہے، آج مولانا صدیق اللہ صاحب قبلہ عالم کے جو ہے باتوں کو نہیں مانیں گا، آپ کے عمل کو نہیں اپنائیں گا، تبلیغ اسلام کو نہیں اپنائیں گا تو انہیں ولی کیسا بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ خدا کا اگر تم کو جو ہے لکھا ہے تو بولو، اس وجود کو چھوڑ کر کسی کو لکھا ہے دعویٰ کرو، 40 دن کے اندر مر جاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا کہ میں سے اللہ سے تعلق کرا، میں حق پر ہوں مل کے برا، یہ آپ کی مخالف کر رہے، آپ کی جماعت کی مخالف کر رہے، تو ان کی عقل سے کر رہی ہے، لیکن خدا کی طرف سے نہیں کر رہے، الہام کی بنا پر نہیں کر رہے، بشارت کی بنا پر نہیں کر رہے، کوئی قرآن کی جو ہے تصدیق کرتے ہوئے نہیں کر رہے، بلکہ جو ہے ان کے غفلت میں، ضلالت میں، اندھیرے میں پڑ گئے، آفت کے جھگڑوں کی وجہ سے، یا جو ہے ان کے پاس ہمارے مریدین، ہمارے ساتھی ان کے پاس چلے جائیں گے، یہ بیان کرنے والے، یہ سمجھانے والے ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہے ادھر نہیں جانا، کیا کرنا، کچھ تو بھی ان کے خلاف بول ڈالو، ان کے قادیانی بولو، ہندو ہے بول کے بول ڈالو، کچھ بھی بول ڈالو۔ کچھ بولنے کے لیے انسان تو آسان ہے نا بھائی، کچھ بھی بول دے سکتا ہے، لیکن دلیل پیش کرنا نہیں ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتا نا، زیادہ سے زیادہ مدد سے بات تک کرو۔ جب وہ خانقاہ کے اندر چلے گئے تو جو ہے جادو ہو جاتا، اس طرح سے بول کے اس کو چھوڑ دے رہے، یہ نہیں کر رہے کہ بھائی اس کا تداول کرنا غلط ہے تو اس کو جا کے مقابلہ کرنا، ختم کرنا، نیا قانون اپنا جو صحیح قانون لائے سے وہ پیش کرنا، انہوں مسلمان نہیں ہے، انہوں مسلمان نہیں پیش کرے، ہاں تم اپنا مسلمان رہ سو پیش کرو، کچھ تو بھی دستور میں تمہارا عمل ہے تو کوئی بھی اگر میں سچا مسلمان ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، اس زمانے ملک پیش کرو، کوئی دعویٰ کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا، خالی دوسروں کو بولا انہیں غلط ہے انہیں غلط ہے، بلکہ تم صحیح ہے سے پیش کرو، پہلے اللہ تم سے راضی ہے سے پیش کرو، وہ دین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ کر کے بتاؤ، جو دین کا کام جو ہے اس زمانے میں حضرت صاحب قبلہ عالم کی ذات سے ہو رہا ہے کام، تبلیغ اسلام، غیر قوم میں تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ اگر کوئی بچہ بھی ہمارا کچھ بولتا ہے تو اس کے فدا ہو جاتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بولتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کیا بچے بولے۔ تو کانفرنس کے اندر جو ہے امام الدین اور یہ 3 بچے جو ہے، بہت سے بچے تھے، یہ غوث مل صاحب، ملازم حسین اور ایک جو ہے تبارک حسین، جب پیش کر بڑے بڑے جو ہے لوگ حیران ہو رہے تھے دیکھ کر، جا رہے کیسا بیان کر رہے ہیں بچے، بلکہ انگریزی بول رہے، کنڑی بول رہے، مراٹھی بول رہے، سنسکرت بول رہے، تو بچوں کے اندر جو آ رہا ہے تو بڑوں کا کیا عالم ہے بلکہ سمجھتا نہیں انسان۔ بتاؤ کوئی ہے تو تبلیغ کے کچھ یاد کر لے کے کچھ بولنا الگ ہے، یہ یاد کر کے نہیں بلکہ جو ہے مبلغین کی صحبت میں رہ کے سن کے بول رہے سوئی، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ موعودہ رہنے کا ثبوت ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا، جتنا مخالفت کرتے ہیں یہ اتنا ہی ابھرتے رہیں گا، یہ اپنے منزل کو پہنچ کر غلبہ اسلام کا، اللہ کا قانون نافذ ہونے تک یہ جو ہے جماعت قائم اور دائم رہیں گی، اور اس کا ہی سلسلہ اس کی اتباع میں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ خوش کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت دے، استقامت دے، ایمان پر قائم رہے۔